تیسرا کوشچن ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک لیڈر چاہیے جو قیادت کر پائے، جس طرح ایرانی وزیر اعظم ہے ابراہیم رئیسی، ان کا اس سموار کو انتقال ہو گیا ہیلی کاپٹر کریش میں، تو انہوں نے عید کے بعد تقریباً تیسرے دن کے بعد اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، غزہ کی حمایت کی تھی. تو یہ جو وہ کریش میں فوت ہوئے ہیں، یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی ہے یا کوئی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری تھیریز ابھی آ رہی ہیں. کچھ کانسپریسی تھیریز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہے، کچھ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے. کیونکہ ایران کے اندر بھی نا جب انقلاب آیا تھا نا، تو وہاں ایک بہت طاقتور پارٹی تھی، اس کو مجاہدین خلق کہتے تھے. تو یہ مذہبی طبقہ اور مجاہدین خلق وہ کیمنسٹ تھے، مذہب دشمن لوگ تھے. مجاہدین خلق اور خمینی کے جو سپورٹرز تھے، ان دونوں نے مل کر جدوجہد کی. اس کے بعد انقلاب پر مذہبی لوگوں کا قبضہ ہو گیا، تو مجاہدین خلق جو ہے وہ زیادہ تر بھاگ گئے اور کچھ چھپ گئے اور بہت سو کو قتل کر دیا گیا. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے بھی مجاہدین خلق نے باقاعدہ ایران پر حملہ کیا تھا بارڈر سے، اس میں جو ان کے قبضے آیا اس کو انہوں نے صاف کر دیا. تو ایران کے اندر بھی انقلاب کی بہت سخت ایک طرح کی دشمنی مجاہدین خلق جو اینٹی اسلام ہیں ان کی طرف سے ایک موجود ہے کہ، اور وہ اسرائیل کی حمایت بھی کرتے ہیں در پردہ. تو اس لیے اس واقعے کے بارے میں ابھی بظاہر تو یہ ایک حادثہ لگتا ہے، لیکن جس طرح کے ایران کے داخلی حالات ہیں اور جس طرح کے خارجی حالات ہیں، ان میں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کو بہت ہائی ٹیک طریقے سے اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا گیا. میرے لیے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو فوج ہوتی ہے نا، فوج ملک کے ایک ایک انچ سے واقف ہوتی ہے. تو ایرانی جو ہے وہ 18 گھنٹے تک وہ جگہ ہی نہیں ڈھونڈ سکے، وہ جگہ ان کو ترکی نے بتائی. ٹھیک ہے نا، یہ بہت میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ 18 گھنٹے تک وہ اس سائٹ تک نہیں پہنچ سکے جہاں وہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تھا. یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. 18 گھنٹے کے بعد ان کو ٹرکی کو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، تو ٹرکش ایک ڈرون تھا جس نے جو ہیٹ ایک سورس کو ڈیٹیکٹ کیا اور پھر اس کے جی پی ایس ان کو بھیجا، تو پھر یہ اس جگہ گئے. یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ اتنی وسائل رکھنے کے باوجود آپ 18 گھنٹے تک آپ اس جگہ کو لوکیٹ نہیں کر پائے جس جگہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے. یہ ایک تشویش والی بات ہے. سر اس کریش سائٹ پہ ان کی ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی، صرف ملی ہے تو ان کی رنگ فنگر کی ایک انگوٹھی، صرف ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی 18 گھنٹے کے بعد بھی. ہاں وہ صاف ظاہر ہے، اسی لیے تو یہ کانسپریسی تھیریز جنم لیتی ہے نا کہ جی وہ ہوا میں پھٹ گیا تھا، یعنی میزائل لگا تھا. تو اب یہ باتیں تو خیر چونکہ رشیا بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تو یہ تو بڑی تفتیش اور تحقیق کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. یقینی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. سر اس میں اگر ایک جو لیڈر ہے وہ اپنی قوم کو پہلے ایک راستے پہ لے کے آئے گا یا پھر پہلے پوری دنیا پہ کر پائے گا؟ اس لیے آپ نے کہا تھا کہ صدیاں نہیں لگیں گی، پر میرا یہی بات ہے کہ صدیاں ہی لگیں گی، کیونکہ ہمیں ہر قوم میں جو چھوٹے چھوٹے گروہ بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، ان کو ایک براہ راست لانا پڑے گا، پھر جا کے ہم پوری دنیا پہ لا سکیں. دیکھیں میرا تھوڑا سا پاکستانی معاشرے کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے لیڈر اور جو پاور سٹرکچر میں لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں. مطلب کرپشن بہت عام ہے پاکستان میں، لیکن یہاں کا جو سب سے کرپٹ آدمی ہے نا وہ یہاں کے اہل علم ہے. اہل علم جو ہیں وہ یہاں کے سب سے کرپٹ لوگ، یعنی ان کا ذہن جو ہے وہ اس قوم کے لیے، اس قوم سے جڑا ہوا نہیں ہے. وہ اس قوم کی کوئی ذہنی نشو و نما کرنے میں ناکام رہے. اس قوم کو الجھانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. تو ہمارے جو اہل علم ہیں مجھے ان سے زیادہ گلہ ہے، یہ دانشور اور یہ سارے لوگ جو بیٹھ گئے، تو انہوں نے قوم کو الجھایا ہوا ہے اور ان کی ذہنی اور ایک نشو و نما جو ہے یا ذہن کی جو تشکیل یا ذہن کو بنانے کا جو ایک عمل ہے، اس میں انہوں نے میں سمجھتا ہوں اپنا کردار ادا نہیں کیا، جس سے ہم موجودہ حالات سے دوچار ہیں. سر میری بھی اس چیز سے اتفاق ہے، کیونکہ ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے مسلمانوں میں اتنا الگ الگ چیزیں بنا دی ہیں کہ ہمارے الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، جی شیعہ، سنی، جی جی اہل حدیث. بہت زیادہ. مذہب میں بھی
تفریق ہے مذہب سے باہر جو دوسرے علوم ہیں، مثال کے طور پہ جو یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹیوں میں تو ہم جدید علوم پڑھاتے ہیں نا، جی تو وہاں کیا تیر مار لیا ہم؟ سر، جدید علوم بھی تو ہمارے 100 سال پرانے ہی ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، وہاں جو لوگ پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، دانشور ہیں، تو انہوں نے کیا تیر مار لیے؟ انہوں نے کبھی کوئی کام کی بات کی ہے؟ آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، یونیورسٹی میں جو ماحول ہے اس کو دیکھ کر ہی شرم آتی ہے آدمی کو کہ یہ پڑھائی ہوتی ہے. اس لیے میرا گلہ اہل علم سے ہے. اہل علم اگر کوئی بات کریں گے تو اس سے ایک راستہ ملے گا. محمد علی جو یوتھ کلب کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کی ایک ویڈیو ہے دا گریٹ ڈسیپشن. اس میں انہوں نے گریک میتھولوجی کا ذکر کیا تھا اور پیرامڈس کا کیا تھا کہ جو اس وقت کے لوگ تھے اس کو گریک میتھولوجی میں پیرامڈس کو چابیوں کی طرح استعمال کرتے تھے آسمان میں دروازے کھولنے کے لیے. تو اس کا حوالہ سورۃ الحجر 14ویں آیت میں ہے کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیں جس سے وہ دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں، تو اس میں کیا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ وہ یار ایک پنجابی کی ایک کہاوت ہے، وہ بڑی اچھی ہے. وہ ہے کہ رب رسے تے مت خوش ہے. مطلب اگر اللہ ناراض ہو جائے جی تو بندے کی عقل جاتی رہتی ہے، عقل جاتی رہتی. جاتی رہتی ہے. تو اب گریک میتھالوجی کا اور یعنی اس میں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اللہ معاف کرے اگر غلطی ہو جائے مجھ سے، تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے لیے ہم آسمانوں کے دروازے کھول دیں اور یہ فرشتوں کو چلتا پھرتا دیکھ لیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس طرح کی کوئی اس میں بات کی گئی ہے نا. تو اب یہ جو مسلمان دانشور ہیں نا، اہل علم جو ہیں، ان کی سائنس جو ہوتی ہے وہ سائنسی نہیں ہوتی، ان کی سائنس مذہبی ہوتی ہے، جی اور ان کا مذہب جو ہے وہ سائنسی ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی یعنی ہم جو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ جو دنیا ہے، ہم اس دنیا کو نا مذہبی بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مذہبی. اور اپنے دین کو ہم عقلی بنانا چاہتے ہیں. یہ دماغ کے خراب ہونے کی نشانی ہے. حالانکہ دین عقل سے بالا تر ہے. نہیں، بالا تر کیوں ہے؟ عقل کے لیے قابل قبول ہے. سر کچھ باتیں ہم کس طرح عقل میں لا سکتے ہیں؟ جس طرح وہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک چیز جو عقل کے لیے قابل قبول ہو، میں اس پر آپ جو بھی گفتگو کریں گے میں حاضر ہوں. لیکن ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو مذہبی بنانا چاہتے ہیں اور اپنے دین کو عقلی بنانا چاہتے ہیں. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ عقل کا استعمال تو دنیا میں کرتے ہیں. یورپی اور امریکی ممالک دنیا میں عقل کے استعمال سے دیکھ انہوں نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے. وہاں ہم عقل سے ہم چھٹی لے لیتے ہیں. یعنی اس وقت جو عقل دشمنی ہماری تعلیم میں، ہمارے علم میں، ہمارے کلچر میں جو عقل سے دشمنی کا ایک پہلو پایا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے تو ہمارے یہ حالات ہوئے. عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، اس کا درست استعمال کرنا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں کہ جی وہ میتھالوجیز، اور وہ قرآن مجید نے بھی ان میتھالوجیز کی حمایت میں بات کر دی ہے، تو یہ تو قرآن مجید کی معنی کو بدلنے والی بات ہے. تو میں تو ایسی باتوں کو ایک افسوس کے ساتھ دیکھتا ہوں. سر آج کل تو بہت سارے لوگ میتھولوجیز اور قرآن کو مکس کر کے کہتے ہیں کہ اسلام یہ پرانی میتھولوجیز کا کمپائلیشن ہے. ہاں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو پچھلے 200 سال سے یہی چل رہا ہے. پہلے یعنی جو چیز ان کو ہاتھ لگ گئی وہ شربت سمجھ کے اس میں ڈال لی. سر اس میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ آیا گیا، تو ہاں، impose یہ کیا ایک گیا. موضوع ہے، اس پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، تو اس کو کسی اور نشست پہ رکھیں. تھینک یو فار. موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. کوئی مشکل تو نہیں تھی باتیں؟ نہیں سر. چلیں، بڑا اچھا ہے. تھینک یو.